اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، میں آج آپ کو ایک بہت اہم اور ضروری واقعہ بتا رہا ہوں۔ انسان کے اوپر میں کچھ برے حالات بھی آتے ہیں اور کچھ اچھے حالات بھی آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری اتنی شکر گزاری کرو گے نا میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اس لحاظ سے میں شکر گزاری کرنے کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، جس حال میں بھی ہو آپ اللہ کا شکر کرتے رہنا، چاہے وہ آپ کے پاس تھوڑی دولت ہو، زیادہ دولت ہو، چھوٹا مکان ہو، زیادہ مکان ہو، بڑا ہو، لنٹر والا ہو، خواہ ٹیئر گارڈر والا ہو، خواہ جھونپڑی والا ہو، تھوڑی روزی ہو، تھوڑی کمائی ہو، تو آپ نے شکر جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ اس لحاظ سے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک سرور کونین تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں بہت جلد تباہ ہو جاتی ہیں جو اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں۔ جو شکر گزاری کرتے رہیں گے اللہ ان کو زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے نا، ایک دن جا رہے تھے تو ایک آدمی جو ہے نا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ملا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یا نبی اللہ، میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس اتنی روزی روٹی نہیں ہے، میں بہت مجبوری کی حالت میں رہتا ہوں، تو سارا دن فاقہ کشی ہوتی ہے، بچوں کی روٹی روزی پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے نا میرے لیے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا میری روزی فراخ کر دے، میری روزی کو بڑھا دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آگے اور تھوڑا سا گئے تو ایک دوسرا آدمی ملا، یا نبی اللہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اس آدمی کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہوں؟ کوہ طور پر۔ تو اس بندے نے عرض کی یا نبی اللہ آپ جا رہے ہیں تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، تو میں اب چاہتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ میری مجھے نعمتیں دینا بند کر دیں، یہ نعمتیں کسی اور کو دے دیں، اس لیے اب مجھے ضرورت نہیں ہے، بہت میرے پاس دولت ہے، بہت دولت ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں وغیرہ ہوئیں، تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ میرے دو بندے آپ کو راستے میں ملے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو سن رہے تھے باتیں ساری، پھر بھی حضرت موسیٰ سے پوچھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ تعالیٰ کہ تیرا ایک بندہ مجھے ملا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ اب مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ جو ہے نا روزی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، بہت وسیع، چرند پرند بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، سونا بھی ہے، زیورات بھی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ سے عرض کریں کہ وہ کسی اور کو دیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دینا میرے موسیٰ اس بندے سے کہہ دینا کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا باری تعالیٰ، دوسرا بندہ کہہ رہا تھا میں بہت تنگ دست ہوں، میں بہت بھوکا رہتا ہوں، میرے پاس روٹی نہیں ہے، تو یا باری تعالیٰ اس کو دولت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ہر حال میں میرا شکر کرنا شروع کر دے تو میں انشاءاللہ اس کی روزی بڑھا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی تشریف لائے اپنے علاقے میں، تو وہ جو تنگ دست تھا نا آدمی نا وہ ملا، یا نبی اللہ آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا فرمایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا ہر حال میں شکر ادا کیا کر، ہر حال میں میرا ہر حال میں شکر ادا کیا کر۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، اللہ نے مجھے دیا ہوا کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں شکر کیسے ادا کروں؟ فوراً جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اس سے پوچھو کہ جو میں نے یہ تمہیں آنکھ دی ہے نا اس کا بھی شکر نہیں کر سکتا، میں نے تجھے پاؤں دیے نا چلنے کے لیے تو اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، دولت تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ تو میرا شکر نہیں کرتا اس لیے میں اب یہ تو تیرے سے یہ تجھ سے نعمتیں چھین لوں گا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ میرا شکر نہیں کرتا اس لیے میں اس کو نعمتیں دوں گا بھی نہیں، یہ ایسے ہی تنگ دست رہے گا، ایسے ہی تنگ دست، اس لیے میرا بیٹا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا بندہ ملا کہ یا نبی اللہ آپ نے اللہ پاک سے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے فرمایا کہ تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ تو اس بندے نے کہا یا نبی اللہ میں کیسے شکر کرنا چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں میرے پاس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی ہے نا دیکھنے کے لیے، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں نا تو میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں چھوڑ ادا کر سکتا، یہ جو میں پاؤں کے ساتھ چلتا ہوں نا تو یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پاؤں نہ دیتا تو میں چل سکتا تھا، یہ میرا چلنا بھی میں اس کا ساری زندگی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ فوراً جبرائیل امین آ گئے کہ یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اس کو میں اتنا دوں گا کہ یہ اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے میرا بیٹا وقت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس تھوڑی روزی ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ روزی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، تھوڑے پیسے ہوں خواہ زیادہ پیسے ہوں، خواہ تھوڑی دولت ہو خواہ زیادہ ہو، چاہے صحت ہو چاہے بیماری ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔